اعظم اور علامہ اقبال عورت کو کس لینس سے دیکھتے تھے؟ کس لینس سے دیکھتے تھے؟ مسلم تہذیب کے لینس سے دیکھتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ بہت ہی اجمالی جواب ہوگا، کیونکہ اقبال کے بارے میں پہلے بھی تذکرہ آیا. انہوں نے ہمارے ہی سورسز کے اندر ہمارے ہی اصولوں، یعنی مسلم تہذیب جن اصولوں اور جن الہامی اقدار کی قائل تھی اور ان سے مسلم معاشرہ غفلت برت رہا تھا، اقبال نے ان کی یاد دہانی کا کام بنیادی طور پہ کیا. اور اس کے یاد دہانی کا محرک، اس یاد دہانی کروانے اور دوبارہ اس کے بارے میں گفتگو کرنے اور اس کو سینٹر سٹیج لانے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ وہ اس مسئلے کو، جینڈر کے مسئلے کو اسلام کے لینس سے دیکھیں. جب اقبال عورتوں کے مجمع میں ایک بیان دیتے ہیں یا قائد اعظم اپنی سرکاری تحریروں میں سرکاری تقریروں میں ایک بیان دیتے ہیں، تو ان کے پیچھے بنیادی حوالہ یہی ہوتا ہے کہ ان کا دین اور جو اصول و اقدار ان کو دیتا ہے اس کے لینس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے دیکھنے کا، وہ بیان کرتا ہے. اچھا، یہ جو ضیاء صاحب کی چادر اور چاردیواری کا نعرہ تھا، جی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ چادر اور چار دیواری کا نعرہ، اب اس کو آپ ایک پولیٹیکل سلوگن کے طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم صرف اسپیسیفکلی جو انہوں نے عورت کے لیے اس کو استعمال کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیجسلیشن بھی ہوئی وہ لا آف ایویڈنس ہے یا حدود کے لاز ہیں یا اس کی سوشل موبلٹی ہے، اس کے حوالے سے جاننا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضیاء صاحب نے یہ جو اس سلسلے میں جتنے بھی اقدامات کیے، خواہ وہ قانون سازی سے متعلق ہوں یا اس کے معاشرے میں اس کے عملی نفاذ سے متعلق ہوں، اور پھر اس میں میڈیا اور دیگر چیزیں ساری شامل ہو جاتی ہیں، ان سب کے پیچھے ایک بنیادی طور پر جو جذبہ یا آبجیکٹو اور محرک عمل تھا، وہ ایک اچھے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے شروع ہوتا ہے. اس کو عمل میں لانے کے لیے، چونکہ وہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی ہر معاملے میں ایک دانش مندی اور بصیرت رکھتا ہو. آپ ایک خلوص نیت سے ایک اچھا کام کرنے چلے ہیں کہ اپنی فہم کے مطابق آپ اس کو اچھا کام سمجھتے ہیں، اس سے کچھ چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے معاشرے میں، کچھ چیزیں جو آپ کے اصول و اقدار کے مطابق مثبت ہیں، صحت مند ہیں، ان کا رواج ہو سکتا ہے یا نفاذ ہو سکتا ہے. آپ ایک اچھے مقصد سے چلتے ہیں، لیکن چونکہ اس کو کرنے کے طریقہ کار کا آپ کو نہ کوئی تجربہ ہے نہ علم ہے، اور جب آپ اسے عملاً کرنے کے لیے نکلے ہیں تو آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا اس میں کچھ ایسی خامیاں آ گئی جس نے آپ کا وہ مقصد ہی برباد کر دیا. جس کی ایک مثال حدود کے لاز ہے کہ قانون بنانے کے لیے آپ عورت کو تحفظ دے رہے تھے، اس کے کچھ پامال شدہ حقوق کو بحال کرنا چاہتے تھے، یا کوئی اور اچھا ایسا مقصد رکھتے تھے، لیکن عملاً جب آپ نے اس کو قانون کی شکل دی تو بناتے ہوئے آپ نے اپنی ناتجربہ کاری سے یا کم علمی سے اس میں ایک ایسی خامی پیدا کر دی کہ جس کے حقوق کے تحفظ کے لیے اسے بنایا جا رہا تھا وہ اسی کے حقوق سلب کرنے کا ایک راستہ بن گیا، یا اس کی آپریشن کا ایک انسٹرومنٹ بن گیا. تو اس میں اب بہت مشکل ہے کہنا کہ وہ انہوں نے بدنیتی سے شروع کیا تھا معاملہ یا ناتجربہ کاری کے ہاتھوں اور غلط مشوروں کے نتیجے میں. قانون سازی بڑے پیچیدہ کام ہے، اور عہد جدید میں معاشرہ جتنا پیچیدہ ہو چکا ہوا ہے، اور قانون کا خود جورسپروڈنس اور دیگر چیزوں کا عمل، تو جن لوگوں نے ان کو وہ عملاً بنانے میں مدد دی وہ غالباً اتنے بالغ نظر، اتنے دانشمند نہیں تھے کہ قانون کو یہ سمجھ بوجھ کر بناتے کہ اس میں یہ خرابیاں نہ پیدا ہوں. لیکن جب خرابیاں ان کے زمانے میں سامنے آ گئی اور جب ان کو توجہ دلائی گئی کہ دیکھیے اس سے تو یہ ایک ظلم میں اضافہ ہو گیا ہے،
یہ عورت کے حقوق اسے ملے نہیں، اس کے لیے ایک اور حق تلفی کا راستہ آپ نے بنا دیا، اس سے اس پر ظلم میں اضافہ ہو گیا. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں تو یہی کر سکتا تھا، میں کیا کروں اگر یہ نتیجہ کیا کہہ سکتے جو. لیکن یہ ایک چیز جو میں نے ابھی کہی اس کو ضرور ثابت کرتی ہے کہ وہ کچھ اچھا کرنے نکلے تھے، سمجھ نہیں تھی اس کام کی، جن لوگوں کی مدد سے کیا انہوں نے ٹھیک نہیں کیا. مشرف کی جو انلائٹنڈ عورت ہے اس کی روٹس کیا ہیں؟ ان کی جو انلائٹنمنٹ کا پورا پیکج ہے اس میں آپ عورت کی اس پلیسمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو بنیادی وجہ یہ کہ خود مشرف جس نقطہ نظر، جس سوچ، جس فکری تناظر یا پرسپیکٹو کے آدمی تھے وہ اس سے پہلے کے لوگوں سے مختلف تھے. یوں کہہ لیجیے کہ وہ ماڈرنٹی کا ایک اسلامک ورژن پیدا کر رہے تھے. دوسرا جو چیز جو ہمیں ان کے زمانے میں آپ کو پھر ایک بہت پھیلی ہوئی چیز نظر آتی ہے، اس کی وجہ بھی بالکل سامنے کی ہے کہ ان کے زمانے تک اظہار کے راستے کتنے تھے، کتنے میڈیا میں کتنے اضافے ان کے زمانے میں ہوئے، چینلز کتنے اور آئے اور چیزیں بھی ساتھ سوشل میڈیا کی آ رہی تھیں. تو وہ چیز جس کو سرکاری سرپرستی مل گئی اور اظہار کے متعدد راستے مل گئے. اب وہ کیوں تھا؟ وہ اس لیے کہ مشرف ذہنی طور پر اپنی فکری نہج کے اعتبار سے اس سے قریب تھے یا اس کے قائل تھے، اور ساتھ انہوں نے اس کے اظہار کے بہت سارے راستے فراہم کر دیے تھے. اس لیے ہمیں عورت یہ مشرف کے دور میں جسے آپ مشرف کے زمانے کی عورت کہہ رہے ہیں وہ بہت واضح نظر آتی ہے. سر پاکستان کا جو جینڈر نیریٹو ہے آپ کے خیال سے اس کا سورس کیا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پہ ہمارے پاس دو ہمیں بڑی واضح ڈویژنز نظر آتی ہیں. ایک پروگریسو ہے جس کو ہم این جی اوز کا پورا ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے، ان کے اوپر ہم عام طور پر جو ہمارے عام لوگ ہیں ان سے یہ سنتے ہیں کہ یہ ویسٹ کا نیریٹو ہے جس کو یہاں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے فارن فنڈنگ سے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو لبرلز ہیں، جو پروگریسو ہیں، جو ایلیٹ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ آرتھوڈاکسی کا جو کریڈ ہے، آرتھوڈاکسی اسلام کے نام پر اسلامک ٹریڈیشن کو نیریٹو بنا کے امپلیمنٹ کر رہی ہے، جس سے ہماری عورت اور پیچھے جا رہی ہے. وہ جو آپ نے بتایا کہ قدیم میں صورتحال مختلف تھی، جدید میں مختلف ہے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ جدید حالات میں عورت کو قدیم حالات کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے اور یہ آرتھوڈاکسی کر رہی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ ان کی اسلامک ٹریڈیشن ہے جو قدیم تھی اور یہ اسی کو ریوائیو کریں. تو یہ ریوائول آف قدیم کا ہے جدید دور میں. تو اس طرح کی ہمیں اسٹرائف نظر آتی ہیں دونوں کے درمیان. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بڑی کلچرل ڈائیورسٹی ہے، لوگوں کے لیے ان کی پریکٹسز اور کلچرل نارمز جو ہیں وہ اکثر اوقات ریلیجن سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو ان سارے سرکمسٹانسز میں اور اس سینیریو میں آپ کے خیال سے پاکستان کی عورت کے لیے جینڈر آئیڈیالوجی کا سورس کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ بڑے عمومی سوال کا حصہ ہے جو جس سے ہمارا معاشرہ گونج رہا ہے کہ ہمارا پولیٹیکل نیریٹو کا سورس کیا ہونا چاہیے. آپ نے اس کو دوسرے میدان میں وہی سوال رکھ دیا کہ ہمارے جینڈر نیریٹو کا سورس کیا ہونا چاہیے. اگر پاکستان ایک مسلمان معاشرہ ہے تو یہ سوال دوبارہ کیسے اٹھتا ہے کہ اس کا سیاسی نیریٹو کا سورس کیا ہونا چاہیے، اس کے سماجی نیریٹو کا سورس کیا ہونا چاہیے، اس کے ورلڈ ویو کا سورس کیا ہونا چاہیے. ایک ہی جواب کہ اسمبلی، جو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اسمبلی میں اگر اسمبلی کو حق دے دیا جائے قانون سازی کا تو وہ یہ کر دے گی، بھائی وہ مسلمانوں کی اسمبلی ہے، اگر وہ اپنے کثرت رائے سے یہ فیصلہ کر دے گی تو ٹھیک ہے پھر وہ کر دے. آپ اس سے خوفزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ لیکن کیا کون سی مسلمان اسمبلی ہوگی جو یہ کہے گی کہ میں خدا کو نہیں مانتا یا نہیں مانتی؟ وہ مسلمانوں کی سے اگر مسلمان اس جگہ تک گر جائیں گے تو ٹھیک ہے وہ کثرت رائے سے کر لیں گے فیصلہ. یہاں بھی وہی جواب ہے اس کا کہ مسلمانوں کے جس طرح سیاسی نیریٹو کا سورس اسلام ہونا چاہیے، اسی طرح جینڈر نیریٹو کا بھی وہی ہونا چاہیے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے آ کر کہ جس چیز کو سورس کے طور پر ایک طبقہ جسے آپ آرتھوڈاکسی کہہ رہے ہیں
پیش کر کے نیریٹو کو اس میں گراؤنڈ کرنا چاہتا ہے. جی دوسرے طبقے کے خیال میں وہ اسلام میں سورس نہیں کر رہا، بلکہ اسلام نے تاریخ میں جس طرح ظہور کیا ہے مختلف علاقوں اور معاشروں میں اس میں گراؤنڈ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے سورس بدل گیا. اس لیے دونوں جانب حقیقت موجود ہے. جو جسے آرتھوڈاکسی آپ نے کہا وہ اصولی طور پر تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سورس ان مسائل پر فیصلہ کرنے اور اپنا نیریٹو ڈیولپ کرنے کے لیے اسلام ہونا چاہیے. اس کا ریفرنٹ کیا ہے؟ یہاں غلطی ہوگی. اسلام کیا؟ قرآن، سنت، یہ تو اجمال میں آ گیا. یہاں آ کر وہ جب اس کا ریفرنٹ یا مصداق متعین کرتے ہیں تو بجائے اپنے اوریجنل سورسز کے اور ان پہ دوبارہ جا کر دیکھنے کے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اس کی جو تاریخ میں انٹرپریٹیشنز کی گئی ہیں اس میں گراؤنڈ کر دیتے ہیں. تو یہاں آدھی بات غلط ہو گئی، آدھی صحیح ہو گئی. اسی طرح دوسری جانب والے جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سورس اسلام نہیں ہونا چاہیے، جو بھی اور ہونا چاہیے، تو وہ اب کیا غلطی کر رہے ہیں؟ وہ اس کے برعکس غلطی کر رہے ہیں کہ مسلم معاشرے میں آپ سورس اور دوسرا کون سا لاگو کریں گے لاگو. ہاں اب وہ اور آدھی بات ان کی سچی ہے کہ جس چیز کو آپ سورس بتا رہے ہیں یہ اسلام سورس نہیں ہے، یہ اس کا ایک تاریخی ڈیریویٹو ہے. دیکھیے یہ وہی فرق ہے جو شریعت اور فقہ میں فرق ہے. شریعت الہامی ہے، وحی کے ذریعے مل رہی ہے آپ کو. فقہ انسانوں کا پیدا کی ہوئی صدیوں کی قانونی فکر کا نام ہے جو مرتب کر دی گئی. انہی شریعت کے ارد گرد جو سوالات پیدا ہوئے اوور دا ایجز، اس میں ہمارا جو لیگل تھنکنگ تھی اس کو مرتب کیا ہوا وہ فقہ ہے. یہ ایکویٹ نہیں کرنا چاہیے. عام طور پہ ایک آدمی اس میں بھی گڑبڑ کرتا ہے کہ وہ فقہ اور شریعت کو ایک ہی چیز سمجھتا ہے. فقہ بدل سکتی ہے، شریعت نہیں بدلتی، کیونکہ ڈیوائن اور مین میڈ میں تو فرق ہے. زمین آسمان. زمانے کے لحاظ سے نئے سوالات پیدا ہوں گے یا پرانے کسی حکم کو اور اصول کو نافذ کرنے کی نئی صورتحال پیدا ہوگی تو آپ نئی تھنکنگ کریں گے اس میں. تو فقہ بدلتی رہتی ہے، شریعت نہیں بدلتی. اسی طرح یہاں یہ سوال ہے جینڈر ایشوز کا یا جینڈر کا نیریٹو کس سورس پر مبنی ہوگا. تو اس میں گڑبڑ بحث میں کس لیے ہو گئی؟ بالکل ٹھیک. تو اس سے آپ کے خیال سے کیا اگر ہم آپ نے جیسے فرمایا کہ اسلام سورس ہونا چاہیے مسلم معاشرے میں، اور اگر ہم اس کی اصل والے جو سورسز ہیں وہیں سے اس کو لا کے رکھیں سامنے تو وہ بالکل ٹھیک چیز ہے. تو جہاں اتنی ڈائیورسٹی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تو کیا ہم ایک یونیفائڈ آئیڈینٹی جینڈر آئیڈیالوجی کے نام پر پیدا کر سکتے ہیں؟ ڈائیورسٹی تو ہمیشہ سے رہی ہے ہمارے معاشرے میں. ڈائیورسٹی کون سی نئی چیز ہے؟ یہ سبھی جگہوں پہ موجود ہوتی ہے. کیا مسلم معاشروں میں مسلم تہذیب جس علاقے میں دنیا کے گئی ہے، جی بالکل، افریقہ سے لے کر اسپین تک اور دوسرا کنارہ ہندوستان، اس میں یہ ہر طرح کی ڈائیورسٹی، ایتھنک، کلچرل، جغرافیکل، ہر طرح کی ڈائیورسٹی رہی ہے. لیکن مسلم تہذیب کیوں بنتی ہے؟ مسلم سینسیبلٹی کیوں بنتی ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک کسی اصول پر سارے مشترک ہوتے ہیں، اس کو سارے مشترکہ طور پہ مانتے ہیں. لیکن جب آپ نیچے اترتے ہیں اصولی سطح کے بعد تو وہاں پہ آپ کو ڈائیورسٹی نظر آتی ہے، اور وہ ہمیشہ اور وہ قابل قبول ہے. اس کے ساتھ مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. ہمیں کہ یہ مسئلے کے طور پہ کیوں محسوس ہوتی ہے پاکستان میں کہ ہمارے یہاں ڈائیورسٹی ہے؟ ایسی ڈائیورسٹی کے ساتھ ہمیشہ ہم جیتے رہے، اور بیوٹی بھی ہے ڈائیورسٹی. وہی ہے. اگر یہ نہ ہو، کیونکہ اس کائنات کے پروردگار نے اس کو اسی طرح چاہا ہے. اگر وہ ریلیجس ڈائیورسٹی ڈیوائنلی آرڈینڈ ہے، کلچرل ڈائیورسٹی بھی ڈیوائنلی آرڈینڈ ہوگی، اس کو بدل نہیں سکتے. ہمارے لیے خطرہ کیوں بن گئی ہے؟ یہ ہے ہمارا مسئلہ یہاں پہ کہ پاکستان میں ڈائیورسٹی ہے، ٹھیک ہے. ڈائیورسٹی باعث رحمت ہونے کی بجائے باعث زحمت کیوں بن رہی؟ آپ کو لگتا ہے ماڈرنٹی کے نہیں، اثرات بھی ہیں اس پہ کہ وہ ہوموجینٹی آپ اس کو خطرے کی طرح کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا بالکل یک رنگ، یک جنس، ایک جیسا ہو جانا یہ کوئی مطلوب چیز ہے؟ تو پھر اگر آپ اصول پر
متفق ہیں تو اس کے بعد اس میں اگر آپ کو کثرت نظر آتی ہے، رنگا رنگی نظر آتی ہے اس کے اصول کے اخلاق کی سطح پہ، تو اس میں خوفزدہ ہونے والی کیا چیز ہے؟ اور جینڈر نیریٹو، یہ شاید سوال آپ کا مجھ پہ واضح نہیں ہوا کہ ایک نیریٹو بنانے میں یا ایک آئیڈینٹی پیدا کرنے میں. جی میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ ہمارا سورس تو اسلام ہے، تو جو ہم جینڈر آئیڈیالوجی بنائیں گے اپنی پاکستانی وومن کے لیے وہ ایک آئیڈیالوجی ہوگی، ٹھیک ہے، تو کیا اتنی ڈائیورسٹی کے ساتھ جس میں ملٹیپل فیکٹرز بھی ہیں، ایک ہی آئیڈیالوجی پہ پورے پاکستان کی خواتین کو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصول تو سیم ہی اصول کی ہوگا سطح پہ تو لیکن بالکل اکٹھا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ہم جہاں جہاں جو ڈائیورس گروپس ہیں ان کی اس لوکل ڈائیورسٹی کے رنگ کے ساتھ ایسے ہی تاریخ میں ہمیشہ رہا ہے، لیکن یہاں ایک چیز نظر میں رہنی چاہیے کہ وہ جو لوکل چیزیں ہیں جس پہ آپ نے پہلے بھی ٹچ کیا، وہ اگر کہیں اصول سے ٹکرا رہی ہیں تو بہرحال انہیں ترک کرنا ہو. ایتھنیسٹی کے نام پہ، ڈائیورسٹی کے نام پر آپ کسی ایسی چیز کا تقاضا نہیں کر سکتے جو آپ کے اصول سے ٹکرا رہی ہے. جی ہماری جو پرائرٹی ہے وہ اصول ہونا چاہیے. جی ہاں جی. ویسے لوگ آپ کو فیمنسٹ کیوں کہتے ہیں؟ میں ایک اور بات اس میں یہ کہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا ڈسپلن جو ہے وہ اسپرچویلٹی ہے، وہ ریلیجن ہے، کمپیریٹیو ریلیجن ہے، اقبال ہے، آپ کے بہت سارے ٹریڈیشن اور ماڈرنٹی آپ کا بڑا زبردست ایک ایسا فیل ہے جس میں اچھی چیزیں ہمیں پڑھنے اور دیکھنے کو ملتی ہیں. ان سب کے ساتھ یہ خاص اینگل ہے جس سے آپ جینڈر کو دیکھتے ہیں، اور وہ بڑا خوبصورت بھی ہے، جیسے بھی ہم نے ساری گفتگو آپ سے سنی، اور وہ بڑا اسلام کی جو ایسنس ہے اس سے پھوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے. یہ محسوس ہونے کی بات ہے. بہت سارے اور لوگ جن کے یہی ڈسپلن ہے وہ جینڈر کو بالکل ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں. تو آپ کے خیال سے آپ کی پوری اس کے اندر کون سا ایسا فیکٹر ہے جس نے آپ کو یہ والا دیکھنے کا اینگل دیا اور جو دوسرے لوگ مس کر رہے ہیں، اور وہ جینڈر کو بالکل ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جس پر بہت سارے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ ڈسکریمنیٹنگ پوزیشن ہے عورت کو؟ اس میں کیا عرض کر سکتا ہوں کہ مجھے یہ خاص چیز یا اس مسئلے کو اس زاویے سے دیکھنے کا بنیادی طور پہ تو اسلامک اسٹڈیز، اور اس کے بعد اس میں اگر آپ اسپیشلائز یا اس کو اختصاص پوچھیں تو وہ اسلامک اسپرچویلٹی، اس کی فلسافک اور پریکٹیکل دونوں سائڈس، اور پھر اس کے بعد اقبال. اس میں اگر میں کوئی بات ایسی کہہ رہا ہوں جو عام طور پہ آپ کو نظر نہیں آتی، اس کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ انہی ڈسپلنس کو پڑھنے، سمجھنے اور بیان کرنے میں شاید کچھ مفکرین ایسے رہے ہیں میرے رہنما جن کی وجہ سے یہ اس مسئلے کو دیکھنے کا یہ انداز پیدا ہوا. ورنہ دوسری بات یہ کہ ان کے اندر رہتے ہوئے انہی ڈسپلن سے اگر آپ وفاداری کے ساتھ سفر جاری رکھیں تو بالعموم آپ انہی نتائج پر پہنچتے ہیں. اگر آپ اپنے ثقافتی سماجی تعصبات سے آہستہ آہستہ پیچھے چھڑاتے جائیں اور سورسز کو جو وہ کہہ رہے ہیں ان کو وہ بولنے کا موقع دیں اور ان کو اسی طرح سمجھیں، اپنی کوئی تعصب کی اینک لگائے بغیر، تو انہی نتائج تک پہنچتے ہیں. لیکن اس میں کچھ کردار اس پہلی بات کا بھی ہو سکتا ہے جو میں نے عرض کیا کہ سورس وہی ہے، اس کا مطالعے کا عمل بھی وہی ہے، لیکن اس کو دیکھنے کا انداز اور بعض چیزیں جو نظر انداز کر دی جاتی ہیں ان پر غور کرنے کا شوق مجھے ان مفکرین کی وجہ سے پیدا ہوا ہوگا جو اس معاملے میں میرے رہنما رہے. یہی ایک امتیازی بات ہو سکتی، ورنہ اور کیا باقی خدا داد صحیح. سر یہ بڑا مشاہدہ ہے کہ تعصب کی اہمیت کو آپ کم کرتے کرتے اتار دیں اور سورس کیا کہہ رہا ہے، سورس کیا بتانا چاہ رہا ہے اس کو ریسیو کرنا شروع کر دیں. تو یہ ریسیپٹیوٹی جو ہے یہ تو بہت مشقت اور خدا کے کرم سے ہی آ سکتی ہے، اللہ نے آپ کو نوازی ہے، تو یہ تو بڑی مبارکباد والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم
جیسوں کو بھی اس چیز کی توفیق دے کہ ہم تعصب کی اہمیت کو اتار کے سوچ کی بات سنیں اور آگے پہنچا سکیں. سر آخر پہ آپ پاکستانی وومن کو اور براڈر سینس میں مسلم وومن کو جہاں جہاں بھی ہیں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ مشکل سوال کر دیا آپ نے. بڑی بات کو سمیٹ کے کہنا مختصر. میں ایک بات اگر سمیٹ کے پیغام کے طور پہ کہنا چاہوں تو وہ یہ ہو سکتی ہے کہ مسلمان عورت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خدا کی نظر میں کیا ہے. اس کو خدا کا رسول کس حیثیت میں دیکھتا ہے، اور یہ دیکھتے ہوئے اسے یہ دکھ بھلا دینا چاہیے کہ اس کے ارد گرد کا مرد معاشرہ اسے کس نظر سے دیکھ رہا ہے. واہ، بہت خوبصورت اور بہت مختصر. مجھے اس بات پر یقین ہے کہ جس کے کام میں بھی یہ پیغام پہنچے گا اس کے لیے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، اس کے لیے مشکلات بڑی چھوٹی ہو جائیں گی اور اس کا راستہ بڑا واضح ہو جائے گا. تو آپ نے بہت ساری مسلم، نان مسلم اور باقی جو خواتین ہیں ان پہ احسان کیا ہے. یہ بہت خوبصورت میسج دے کے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنی محبت کے ساتھ ہمیں وقت دیا اور تشریح بھی ہماری اس موضوع پہ کی، جس کے لیے دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت اور اچھی صحت کے ساتھ رکھے. بہت شکریہ.